کیا ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے؟ مفتی صاحب ایک دیوبندی مولانا بتا رہے تھے کہ عورتیں مزار پر بھی نہیں جا سکتی ہیں اور ولیوں کی قبر پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عورتیں مزارات اولیاء پر یا قبروں پر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں، اور قبروں پر اولیاء کرام کی مزارات پر سجدہ کرنا جائز ہے یا حرام؟ کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل خانقاہوں میں بزرگان دین کی جو مزارات ہیں ان پر آپ کو بہت سارے لوگ قبر پہ سجدہ کرتے منع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت سارے لوگ قبر پہ سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے یہ بہت سارے مولوی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قبر پہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے منع ہے یہ بھی علماء ہی بتاتے ہیں۔ تو آخر ان میں بات صحیح کس کی ہے؟ کن مولاناؤں کی ہم بات مانیں؟ پبلک تو یہی کہتی ہے بھائی یہ مولانا، ایک مولانا بتا رہے ہیں کہ قبر پہ سجدہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو مزارات اولیاء پر ہم سجدہ کریں یا نہ کریں، پبلک بڑا پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہ ان مولانا صاحب کی مانو نہ ان مولانا صاحب کی مانو، آپ مانو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، بس وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ باقی علماء کیا بتا رہے ہیں، مولانا کیا بتا رہے ہیں، ان چیزوں پر ہمیں غور نہیں کرنا ہے، اور جن علماء کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے مل جائے، یعنی کہ اگر کوئی عالم ایسی بات بتا رہا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے تو آپ اس عالم کی بات مان لو، پھر چاہے وہ اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی ہو، ہماری اس سے دشمنی ہو، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، قرآن حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم کو اس مسئلے کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا، ایک قوم آئی اور ایک صحابی آئے ساتھ میں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فلاں ایک جگہ پر گئے تھے، وہاں پر لوگ اپنے پادری کو سجدہ کر رہے تھے، وہ اپنے پادری کے آگے جھک رہے تھے اور اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم اپنی جانوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ ہمیں اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اگر کوئی محبوب ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ آپ ہیں، تو آپ مجھے سجدے کی اجازت دے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتسجد قبری، کیا تم میرے قبر کو سجدہ کرو گے؟ تو قالوا لا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا، نہیں، آپ کے قبر کو تو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر بس رہنے دو، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندگی میں جو لوگ سجدہ کرنا چاہتے تھے نا آقا علیہ السلام کو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا۔ اور ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا نا، اور اس اونٹ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سجدہ کیا، تو صحابہ نے پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانور، یہ اونٹ آپ کے آگے سجدہ کر رہے، تو ہمیں بھی اجازت آپ دے دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ کرنا حرام ہے، البتہ بیوی کے اوپر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ تو بالکل صریح الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کرنے سے مزارات پر اور زندگی میں بھی کسی کے آگے کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرما دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی انسان سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کو، بس ایک ہی کو سجدہ ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، کہ اللہ کے آگے آپ سجدہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے بھی اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اگر وہ عبادت کی غرض سے کرتا ہے، عبادت کی نیت سے کرتا ہے، تو اس سجدے کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی، اور یہ اس نیت سے سجدہ کرنا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ تو شرک ہے، اور اس نیت سے سجدہ کرنا کہ ہم سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تعظیماً ہم ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، تعظیمی سجدہ کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو بہرحال اگر میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جن علماء پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ان کی بات سن لیں اور ان سے کہیں کہ جو مفتی صاحب نے یہ حدیث بتائی ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ عورتوں کا مزارات پہ جانا، تو عورتوں کا مزارات پہ جانے کی اجازت ہے، لیکن ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے جانے سے کسی قسم کی کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو رہا ہو جس سے بے پردگی ہو رہی ہو، یا وہ اس طرح سے بھیڑ بھاڑ میں مزارات اولیاء پر جائیں یا کسی بھی قبر پہ جائیں جس سے ان کو ٹکر لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے میک اپ
کر کے سگار کر کے عورتیں جا رہی ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, وہ پکنک منانے کے لیے جا رہی ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا تھا, لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو, اس لیے کہ قبر پہ جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے, دنیا سے بیزاری ہوتی ہے. آج ہم قبروں پہ جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, پکنک منانے کے لیے, عام مزارات پہ ہم جاتے ہیں سگریٹ پینے کے لیے, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اگر کوئی انسان مزارات اولیاء پر بھی جا رہا ہے تو اس کو بڑے مردوں کو چاہیے کہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر جائے, باوضو ہو کر جائے, اور وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرے اور بڑی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں سے واپس آ جائے. اور اگر کوئی انسان نارمل قبروں پہ, عام لوگوں کے قبروں پہ جا رہا ہے تو اس کو جا کر وہاں اپنی آخرت کی یاد آنا چاہیے, اور وہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے قبر کے اندر جا کے ہماری بھی ہڈیوں کا پتہ نہیں رہے گا, ہم بھی اسی طرح سے مٹی میں مل جائیں گے, تو یہ سوچنا چاہیے. اور عورتوں کا اگر وہاں پر کسی قسم کا یہ اندیشہ نہیں ہے کہ برائی کا, گناہ کا اندیشہ نہیں ہے, تو جانے کی اجازت ہے. بہرحال مکمل پردے میں رہ کر, اور اگر پردہ نہیں ہو پا رہا ہے اور عام طور سے نہیں ہو پاتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں عورتوں کو بھی مزارات پہ جانے سے بچنا چاہیے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے. اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.